السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹے؟ ٹھیک ہو آپ سب؟ خیر وفیت ہے بیٹے؟ آج کے دن ہم نے اپنا سبجیکٹ جو ہے اسٹیٹسٹکس، اس کے لیکچرز کا سٹارٹ کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو خوشخبری کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ کس لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے یہ کارآمد ہوں گے، لیکچرز مفید ہوں گے۔ تو اس میں بیٹے سب سے پہلے انٹر کلاسز کے لیے، اس کے علاوہ جو آئی کام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پہلے 100 لیکچرز جو ہیں یہ ان کلاسز کے لیے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو نیکسٹ 100 لیکچرز اٹیچ ہوں گے وہ ہمارے پاس گریجویشن اسٹوڈنٹس کے لیے، ان میں ایم کام کا سلیبس بھی ہوگا جو کوانٹیٹیو ٹیکنیکس ان بزنس کا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بی ایس آئی ٹی، بی ایس سی ایس اور مختلف پروگرامز جو ہیں ان میں جو یوز ہونے والے اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہیں ان کی بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے انتہائی یوزفل ہوں گی چیزیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو سٹارٹ لینا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے اسٹیٹسٹکس کا انٹروڈکشن کیا ہے، یہ سبجیکٹ کیا ہے، یہ کس طرح لفظ بنا، اس کی ہسٹری کیا ہے، کب کب یہ ورڈ یوز ہوتا رہا، اور اسی طرح ہم مختلف اس طرح کی جو ہیں اسٹیٹسٹکس کی ہسٹری کے حوالے سے بات کریں گے۔ بیٹا جی انٹروڈکشن کے اندر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ یہ جو لفظ اسٹیٹسٹکس ہے یہ بنا کس طرح سے، جس طرح ہم اردو لینگویج یوز کرتے ہیں آپس میں بول چال کے لیے، تو یہ سب سے پہلے مارز وجود میں آئی۔ مختلف قسم کے جو ہیں لشکر یہ بر صغیر کے ایریا میں اکٹھے ہوئے، مختلف زبانوں کا اشتراک ہوا اور اس کی مدد سے پھر ایک نئی زبان وجود میں آئی اردو، اور اس کو آج ہم اپنی روزمرہ لائف میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بالکل بیٹا جی اسی طرح ہمارے پاس یہ جو لفظ اسٹیٹسٹکس ہے یہ بھی سب سے پہلے بنا ہوگا، مارز وجود میں آیا، اور کن لینگویجز کی مدد سے یہ بنا، کون سی ایسی زبانیں اور کون سے ان کے ایسے الفاظ ہیں جن سے ملتا جلتا یہ لفظ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ انگلش میں بنا دیا گیا۔ تو بیٹے سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلا جو ریفرنس ملتا ہے یہ اٹیلین لینگویج تھی۔ اٹیلین لینگویج کا ایک لفظ تھا ہمارے پاس اسٹیٹسٹا، یہ لفظ تھا اٹیلین، جس سے ملتا جلتا لفظ انگلش میں جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس بنا دیا گیا۔ اسی طرح بیٹے ہمارے پاس لیٹن لفظ تھا اسٹیٹس، اور جرمن لینگویج کا ورڈ تھا اسٹیٹسٹک، یہ لاسٹ میں بیٹے کے آتا ہے اس میں اسٹیٹسٹک۔ یہ تین مختلف زبانوں کے ریفرنسز جو ہیں زیادہ تر ملتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ریفرنسز موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو یوز میں آتے ہیں جو ملٹیپل چوائسز میں پوچھا جاتا ہے بچوں سے، یہ تین ریفرنسز ہیں۔ اٹیلین ورڈ اسٹیٹسٹا تھا، جرمن ورڈ اسٹیٹسٹک جس کے لاسٹ میں کے ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس لیٹن ورڈ لاطینی زبان کا جو لفظ ہے یہ اسٹیٹس تھا۔ ان الفاظ کا جو مطلب ہے ملتا جلتا، یہ پولیٹیکل سٹیٹ کے مطلب میں ان کا جو مین آتا ہے، اور اس سے ملتا جلتا ایک ورڈ جو ہے انگلش میں یہ پھر ہمارے پاس بنا دیا گیا اسٹیٹسٹکس۔ اب یہ لفظ اسٹیٹسٹکس مارز وجود میں آ گیا جی، یہ لفظ بنا، تو پھر اس لفظ کو یوز کیا جاتا ہوگا مختلف رائٹنگز میں، لکھتے ہوئے رائٹرز اس لفظ کو یوز کرتے تھے۔ اب یہ ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ اس کو نہیں تھا لیا جاتا، جسٹ ایک لفظ کے طور پہ اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو بیٹے یہ ورڈ جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کو پھر یوز کب کیا گیا، ہسٹری میں جو ریفرنس ہے سب سے پہلے بیٹا جی جو ریفرنس ملتا ہے وہ ہے 1749 میں گوٹی فرائڈ ایکنال، اس کو ایچ این وال بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ گوٹی فرائڈ ایکنال نے سب سے پہلے یہ لفظ اسٹیٹسٹکس کا یوز کیا اپنی ایک رائٹنگ کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک ریفرنس ملتا ہے 17ویں صدی میں بہت مشہور ایک ہمارے پاس شیکسپیئر نام کے رائٹر گزرے ہیں انگلش میں، انہوں نے بھی اپنی ایک ناول ہیملیٹ کے اندر اسٹیٹسٹکس سے ملتا جلتا ورڈ یوز کیا، اور اس کے علاوہ آہستہ آہستہ پھر یہ لفظ یوز ہوتا رہا۔ تو بیٹے ہسٹری میں جب یہ لفظ یوز ہوتا تھا پرانے وقتوں میں تو یہ کس سینس میں یوز کیا جاتا تھا، جہاں پہ رائٹر نے ڈیٹا کی کوئی بات کرنا ہوتی تھی، ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انٹرپریٹیشن کا ذکر کرنا ہوتا تھا، وہاں پہ لفظ جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس کا یوز کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ پرانے وقتوں میں جب رائٹر جو ہے اس کو ڈیٹا کی سینس میں یوز کرتے تھے
تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کو پرانے وقتوں میں سائنس آف کنگز اور سائنس آف کاؤنٹنگ وغیرہ کا نام بھی دیا جاتا تھا، کیونکہ کنگ کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کی کلیکشن کرنا، اس کو کلیکٹ کرنا، اس کا کام ہے اپنی ریاست کے بارے میں ساری انفارمیشن رکھنا، کیا ہے کہ کتنا اسلحہ ہے، کتنی پیداوار ہے، کتنی آبادی ہے، اور کس طرح سے ملک کی پالیسیز بنانی ہے، لے کے چلنا. تو لہٰذا کیونکہ ایک کنگ کا جو ہے کام ہوتا تھا ڈیٹا کی کلیکشن کرنا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کی بیس پہ پالیسیز بنانا، تو اسی لیے پرانے وقتوں میں اس کو سائنس آف کنگز کا جو ہے وہ نام دیا جاتا رہا. تو بیٹے پرانے وقتوں میں جب یہ 1749 میں یوز ہوا اور اس کے بعد پھر یوز ہوتا رہا اور 18ویں صدی تقریباً ختم ہونے پہ آ گئی، تو اس کو پھر ایز اے سبجیکٹ مان لیا گیا کہ یہ جو لفظ اسٹیٹسٹکس ہے اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، اس میں جو ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، ڈیٹا کے بہت مختلف فیچرز ہیں اور ان فیچرز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو ایز اے سبجیکٹ مان لیا گیا. تو بیٹے جب کسی چیز کو ایز اے سبجیکٹ مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس سبجیکٹ میں ہم نے کرنا کیا کچھ ہے، کون کون سی چیز اسٹڈی کرنی ہے. جس طرح اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس بایولوجی اگر ہم سبجیکٹ چوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے دن اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بایولوجی سبجیکٹ ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے. اس میں جانداروں کا علم ہے، جس میں ہم نے جانداروں کو ڈسکس کرنا ہے، لیونگ تھنگس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس میں فار ایگزامپل پلانٹس ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، ان ساری چیزوں کو بایولوجی کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اسی طرح بیٹے جب اسٹیٹسٹکس کو ایز اے سبجیکٹ لیا گیا تو اس میں پھر بتایا گیا کہ اس میں ہم نے کرنا کیا کچھ ہے، کون کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کون کون سی ایسے فیچرز ہیں ڈیٹا کے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو لہٰذا اس میں بیٹا جی پھر ڈیٹا کے جو مختلف فیچرز کو ڈسکس کرنے کی بات کی گئی، اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ڈیٹا ہے کیا. جب ڈیٹا کے بارے میں کلیئر ہوگی بات تو پھر ہم اس کو اسٹیٹسٹکس کو ڈیفائن کریں گے. تو بیٹے ہمارے پاس ڈیٹا کسے کہا جاتا ہے؟ ڈیٹا جو ہے اینی کلیکشن آف انفارمیشن، اور اگر ہم اسٹیٹسٹکس میں اس کی بات کر لیں تو اینی کلیکشن آف انفارمیشن ان نومیریکل فیکٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینی کلیکشن آف انفارمیشن جو ہے یہ ڈیٹا ہے، اس کو ڈیٹا کا نام دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں نے 5 اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس اور ان 5 اسٹوڈنٹس کا میں نے ٹیسٹ لیا اور جو ٹیسٹ میں ان کے مارکس آئے 20 میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے تھے 5، کسی کے 13، کسی کے 17، اسی طرح بیٹا جی 20 اور اسی طرح 5. تو یہ ہمارے پاس جو کلیکشن آف مارکس آ گئی اٹ از نون ایز ڈیٹا. یہ بیٹا جی ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ یہ ڈیٹا ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کلیکشن آف انفارمیشن کو ڈیٹا کا نام دیا جاتا ہے. اور اس میں ہم نے مارکس کی ایگزامپل لی، اس کے علاوہ اگر مختلف اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 50 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کی ہم ہائٹ کی میئرمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ جو کلیکشن آف ہائٹس ہوگی وہ بھی ڈیٹا کہلائے گی. اسی طرح کسی کا ویٹ میئر کر لیتے ہیں، کلیکشن آف ویٹس جو ہے وہ ڈیٹا ہوگا. جتنے بھی کلاس روم ہیں اس کالج کے اندر، ان کلاس روم کے اندر اگر ہم نمبر آف فینس کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیں کہ کتنے فینس لگے ہمیں، تو وہ بھی بیٹے ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا. تو لہٰذا ہر طرح کی کلیکشن آف انفارمیشن جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا کہلاتی ہے. اور کسی بھی ڈیٹا کے اندر موجود جو ہے ہمارے پاس ایک سنگل نومیریکل فیکٹ ہے، یہ بیٹا جی ڈیٹم ہے. جس طرح ہمارے پاس اس کلیکشن کے اندر یہ جو سنگل فیکٹ ہے 5، یہ ہمارے پاس بیٹے ڈیٹم کہلائے گا. اسی طرح ہمارے پاس یہ 13 ہے، یہ بھی ڈیٹم کہلائے گا. 17 ہے، یہ بھی ڈیٹم کہلائے گا. تو لہٰذا کسی بھی طرح کی جو کلیکشن آف انفارمیشن ہے اس میں موجود ایک سنگل نومیریکل فیکٹ، یہ بیٹے ہمارے پاس ڈیٹم کہلاتا ہے. تو بیٹے ڈیٹا کو ڈیفائن کر لینے کے بعد اب ہم اپنے آج اصل بات پہ آئیں گے کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس ورڈ ہے، یہ جو اس کو سبجیکٹ کے طور پہ جب مان لیا گیا تو اس کو پھر کیا ڈیفائن کیا گیا کہ اس میں ہم نے کرنا کیا کچھ ہے. تو بیٹے اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر ایک ایسی میتھمیٹیکل سائنس ہے، کیونکہ اس میں ہم نے نومیریکل فیکٹس اینڈ فگرس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو میتھمیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایسی میتھمیٹیکل سائنس ہے جس میں ہم ڈیٹا کے مختلف فیچرز کے بارے میں جاننا سیکھتے ہیں. اور وہ فیچرز کون سے ہیں؟ ڈیٹا کی کلیکشن، ڈیٹا کی پریزنٹیشن، اس کے بعد ڈیٹا کی انالیسز، اور پھر اس انالیسز کی بیس پہ ڈیٹا کو انٹرپریٹ کر دینا. انٹرپریٹ کہتے ہیں ڈیسیژنز بنانے کے پروسیجر کو، ریزلٹس بنانے کے پروسیجر کو. تو لہٰذا انالیسز کر لینے کے بعد
ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن کر دینا، یہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس میں ہم ڈیٹا کے ہی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ڈیٹا کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈیٹا کے مختلف فیچرز کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس کے اندر ہم ڈیٹا کے 4 مختلف فیچرز کے بارے میں جاننا سیکھیں گے۔ ڈیٹا کلیکشن، دا سیکنڈ ون از ڈیٹا پریزنٹیشن، تھرڈ ون از ڈیٹا انالیسس، اور اس کے بعد ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن۔ بعض لوگ اس میں آرگنائزیشن کا بھی ایک ٹاپک شامل کر دیتے ہیں، لیکن آئی تھنک سو آرگنائزیشن پریزنٹیشن کا ہی حصہ ہے، تو لہٰذا آپ جتنے کم پوائنٹس میں اس کو یاد رکھیں گے اتنا آپ کے لیے آسان رہے گا۔ تو لہٰذا ڈیٹا کی کلیکشن، پریزنٹیشن، انالیسس اور انٹرپریٹیشن، یہ 4 کام کرنا ہم سیکھتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں۔ تو لہٰذا ہم اس کو ڈیفائن اگر کریں تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس از اے میتھمیٹیکل سائنس ان وچ وی ڈیلز ود کلیکشن، پریزنٹیشن، انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا۔ کہ اسٹیٹسٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم ڈیٹا کے بارے میں 4 فیچرز کے بارے میں جاننا سیکھیں گے۔ ڈیٹا کی کلیکشن کس طرح کی جاتی ہے، کسی بھی پرابلم سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی کلیکشن کس طرح کرنی ہے۔ کلیکشن کرنا بہت آسان کام نہیں ہے، اس کی بے شمار ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس۔ تو لہٰذا کس طرح سے کلیکشن کی جائے، اس کلیکشن کی بیس پہ پھر جب ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا تو پھر اس کو لا کے پریزنٹیشن اس کی کس طرح سے کی جائے، مختلف گرافس کون کون سے بنائے جائیں، اس کو ٹیبل فارم میں کس طرح سے پریزنٹ کیا جائے۔ تو لہٰذا ڈیٹا کی پریزنٹیشن جو ہے یہ دوسرا فیچر ہے۔ اب اس پریزنٹیشن کے بعد ڈیٹا کا انالیسس، تجزیہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کو مختلف کون کون سے فارمولاز اس پہ اپلائی کرنے چاہیے، اس کے بعد کون سی ٹیکنیکس اس پہ اپلائی کرنی چاہیے، یہ بھی اسٹیٹسٹکس ہمیں بتائے گی۔ اور اس انالیسس کر لینے کے بعد پھر اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے ڈیسیژنز بنانے کا پروسیجر کرنا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس یہ بھی اسٹیٹسٹکس ہی ہمیں گائیڈ کرے گی کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن، ڈیسیژنز بنانے کا عمل جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، کس طرح سے مختلف ڈیسیژنز بنائے جا سکتے ہیں ڈیٹا کے انالیسس کی بیس پر۔ تو لہٰذا اسٹیٹسٹکس کو ہم نے آج انٹروڈکشن میں ڈیفائن کر لیا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے ان وچ وی ڈیلز ود کلیکشن، پریزنٹیشن، انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا۔ تو نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹیٹسٹکس کو جب ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ اس میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، تو اس کی آگے مختلف ٹائپس ہیں۔ جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ الیکشن ہوا، ایک گورنمنٹ بن گئی، اب اس گورنمنٹ کا کام ہے ریاست کو چلانا، تو وہ کیا کرے گی، اس ریاست کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کر دے گی تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں مختلف بندے نگرانی کر سکیں اور اس کو اچھی طرح سے چلا سکیں۔ تو اسی طرح اسٹیٹسٹکس کو بھی 2 مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، مختلف برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تاکہ اس میں کوئی ریسرچر جو ہے کسی ایک برانچ کو چوز کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کیا جا سکے۔ تو لہٰذا نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفائن بیٹے کریں گے اس کو کہ اسٹیٹسٹکس کی کون کون سی برانچیز ہیں اور ان برانچز میں جو ہے کیا، کس برانچ میں کون سا کام جو ہے ڈیٹا کے متعلق کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹیٹسٹکس کی برانچز پہ آئیں گے۔ جی بہت شکریہ بیٹے، اللہ حافظ۔